دو چیزیں ہیں، ایک قال ہے اور ایک حال۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جہاں قال بھی ہو اور حال بھی۔ اکثر اہل قال ہیں اور اہل حال بہت کم ہیں۔ اہل قال کے سامنے علمی اجالا ہے اور اہل حال کے سامنے سحری کے وقت کمائی ہوئی دولت دیدار مصطفیٰ ہے۔ اور جن کے پاس قال بھی ہو اور حال بھی، ان لوگوں کی پرواز کونین سے کبھی اندر ہوتی ہے کبھی باہر، چونکہ قال محدود ہے، حال محدود نہیں۔ قال محصور ہے، حال محصور نہیں۔ قال دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، حال پہاڑ چیر کے نکل جاتا ہے۔ تو جن کو تسخیر عالم کا فریضہ سونپا جائے، انہیں قال میں بھی کمال دیا جاتا ہے اور حال میں بھی بے مثال کیا جاتا ہے۔ تو جناب مجدد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اس قال کے حامل ہیں جس کے متعلق سید الکائنات فخر موجودات قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صب اللہ فی قلبی صببتہ فی قلب ابی بکر الصدیق۔ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں میرے دل میں اتارا تھا، میں نے صدیق اکبر کے سینے میں اتار دیا ہے۔ وہی سینہ بسینہ تقسیم چلتے 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 وہ کبھی قادریوں کے پاس گیا، کبھی چشتیوں کے پاس گیا، کبھی نقشبندیوں کے پاس گیا۔ ایک بارگاہ ایسی تھی جہاں سارے سلسلے اکٹھے ہوئے تو صدیقی فیض سارا ایک ہی فاروقی نسل کے فاروق اعظم کی بارگاہ کے دربار سے تعلق رکھنے والے مجدد سرہندی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ یک وقت نقشبندی بھی تھے، چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، البتہ نقشبندیت سر فہرست رہی ہے۔ تو وہ صاحب حال بھی ہیں، صاحب قال بھی۔ آمنے سامنے ہو تو قال چلتا ہے اور جب پردے آئیں تو حال چلتا ہے۔ تو جناب سرہندی رحمت اللہ علیہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ تفریحاً باہر نکلے تو ایک خوبصورت چمن نظر آیا، مختلف رنگوں کے پھول کھلے تھے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے وہ ساتھی دیکھنے لگے کہ آپ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ابھی تو یہیں تھے، کہاں گئے وہ؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہیں کھڑے نظر آئے تو سب میں بھی حیرت تھے اور ہر ایک سوالیہ فکرہ بنا ہوا تھا۔ تو پوچھا انہوں نے کہ حضرت جی کہاں تھے؟ فرمایا لطافت اتنی غالب ہوئی کہ میں نے اس لطافت کو آزمانے کے لیے پھولوں کی خوشبو میں اپنے آپ کو جذب کر دیا تھا۔ یہ غلبہ حال ہے، یہ ہے وہ غلبہ حال جو حضرت جناب مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے قال کی تلوار بھی چلائی مگر حال کے تیر بھی پھینکے۔ تو حال اور قال سے آپ نے جہاں جیل خانے کو محبتوں کا مرکز بنایا، وہاں دلوں کو حال سے فتح کر دیا۔ تو حال سے بھی آپ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، قال سے بھی رکھا، اور جہاں قال اور حال دونوں موجود ہوں، جہاں صدیقی شان اور فاروقی جلال دونوں موجود ہوں، وہاں دنیا کی حکومتیں اگر قال کے سامنے نہ جھکیں تو حال کے سامنے جھک جایا کرتی ہیں۔ تو ہم اس وقت سارے کے سارے کشتہ حال ہیں، ہم انہی کے گرویدہ ہیں اور نخچیر ہیں، انہی کے قیدی ہیں، اور کس قال کے نہیں، حال کے۔ البتہ انہوں نے شریعت کو حال پر غالب رکھا، کیونکہ شریعت کا ظاہری وجود جو ہے اس کا تعلق قال سے ہے۔ تو قال جو ہے وہ سراسر قانون ہے اور وہ قول مصطفیٰ کی نورانی جلووں کا نام ہے، اور حال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خفیہ معاملات طے ہونے کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو حال کے دائرے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو غلبہ اس لیے قال کو رکھا کہ جہاں حال بھی شامل ہے اور ظاہر بھی شامل ہے، باطن بھی شامل ہے، عام بھی شامل ہے، خاص بھی شامل ہے۔ تو آپ نے شریعت کو اس لیے غالب رکھا کہ اگر حال غالب رکھا تو ایک جماعت کامیاب ہوگی، قال کو غالب رکھو تاکہ دونوں فیضیاب ہو جائیں۔
تو آپ نے عوام کو بھی فیضیاب کیا، آپ نے خواص کو بھی فیضیاب کیا، آپ نے گدا کو بھی فیضیاب کیا، آپ نے شاخ کو بھی فیضیاب کیا، اور جب فیضان تقسیم کیے تو 6000 اپنے نائبین مقرر فرمائے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 6000، اور حضرت ان کے جو سب سے پہلا خلیفہ حضرت معصوم رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ہندوستان میں 2 ہی شخصوں نے نقشبندی فیضان تقسیم کیا، 2 شخصوں میں، جن سے سب سے زیادہ شہرت نقشبندی سلسلے کو حضرت جناب مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے صدقے تقسیم ہوئی، اور حضرت باقی باللہ ان کا حصہ لے کر خاموش انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حصہ محفوظ کر کے ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بھی بات کرتے تو فرمایا کہ میرا محبوب اور میرا مطلوب ابھی نہیں آیا، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ تو جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ شیخ احمد سرہندی، مجدد سرہندی جب وہاں پہنچے تو فرمایا میرا محبوب بھی آ گیا، میرا مطلوب بھی آ گیا، لو امانت اپنی اور ساری کائنات پر حال کا راج قائم کر دو۔ یہ ہم الحمدللہ سب صوفی ہیں، اور مجھے اپنے ذاتی اعتبار سے میری دائیں طرف بھی علم کا دریا بہ رہا ہے اور بائیں طرف بھی علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور حال بھی ہے اور کال بھی۔ یہاں سب علماء صوفیاء ہیں اور پاک کی صف میں شامل نہیں، لیکن حال کے مزے سے آشنا ہیں۔ رنگ حال تو سب پر ہے ہی، اگرچہ غلبہ کال یعنی شریعت، ظاہری شریعت کہ پورے آداب حاصل نہیں، لیکن حال کا نشہ تو سب کو حاصل ہے۔ اس لیے دائیں بھی اور بائیں بھی، اور میں ایک بات بڑے ذوق سے کہنے لگا ہوں کہ میں مجدد بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، میں چشتی بھی ہوں۔ میرا فیض چشتیوں میں بھی ہے، مجھے چشتیوں نے بھی دیا ہے اپنا حصہ، قادریوں نے بلا کے دیا ہے، شاہ قادریت کے شاہ نے بلا کے دیا ہے، چشتیوں کے بادشاہ نے بلا کے دیا ہے، اور نقش بندیوں نے خود اپنا امانت حوالے کی ہے، اور یہ تینوں سلسلے میرے پاس موجود ہیں۔ اب ایسی سلسلے سے واسطہ ویسے ہی کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو ملتے ہی بہت کم ہیں، دوسرا جو وہ دیتے ہیں یہ تینوں نے مجھے دے دیا ہے۔ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، نقش بندی بھی ہوں۔ سب سے پہلے نقش بندی یعنی مجدد صاحب کے دروازے کا خاک روح، اور قادری بادشاہ کے در کا گداگر ہوں، اور چشتی سلطان کے دروازے کا فیض یافتہ ہوں۔ آج کی یہ جو محفل ہے